थोड़ा आइसक्रीम के यहाँ पर से थोड़ा टेबल निकालिए सर। ना ठीक है ठीक। इधर देखिए आगे बढ़ो। सर आइसक्रीम क्या वैसे ना أكيد فوتو أصل فيديو تشي ويا بس يضرب أصل साहिबा ज्वाइन कर रही है पार्टी में। सरकार करते हैं अपने कार्यक्रम के अंदर अपनी पार्टी में लड़के मीना सुंदर इन्होंने की है, शुरू से की है, अच्छा तजुर्बा है इनका। मैं इनको भी वेलकम करता हूँ और मुझे लगता है जो हमारा यूथ बिल्डिंग का काडर अपने यावर साहब की सरबराही में बन रहा है, शी विल प्रूव एन एसेट, उसके लिए ये एसेट प्रूव करेंगे। और आगे अगले दिनों में आप देखेंगे कि वुमेन का एक काफ़ी हिस्सा जो हमारी वुमेन प्रेसिडेंट साहिबा भी कर रही हैं काम, इकट्ठे ये सब लोग यूथ को मिला के आगे चलेंगे। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन यहाँ पर आने वाली है, कैसे आप इस डेलीगेशन के देखिए अच्छा है, इन डेलीगेशन से उम्मीद है कि ये भी एक सिग्नल भेजेंगे कि कश्मीर पुरअमन है। ये भी हमारे मुल्क के बाकी शहरियों को और दुनिया के लोगों को एक मैसेज यहाँ से दे देंगे कि कश्मीर आइए, कश्मीर आपका मुंतज़िर है, यहाँ सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। हादसात कहीं पे भी होते हैं, हादसात तो हाईवे पे आप चल रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा ही एक एक्सीडेंट पहलगाम को कहेंगे। हमें बड़ा दुख है कि इंसानी जानें तलफ हुई, लेकिन कारवान को आगे चलना है। और इस जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है, हमें उम्मीद है वो भी इस सिलसिले में अपने असर रसूख को इस्तेमाल करेंगे। सर 9 महीने ऑलमोस्ट होने को है एमसी सरकार को, ना ही एम्प्लॉयमेंट है, ना ही बिजली फ्री दी गई, ना ही चावल फ्री दिया गया, कुछ भी फ्री नहीं दिया गया जो कागजों पर लिखा। अभी मैनिफेस्टो का 1% भी उन्होंने प्रॉमिस पूरा नहीं किया। देखिए मैं बड़ा खुल के बात करता हूँ, आपको पता है मैं लपटी लिपटी नहीं बोलता हूँ। हम लोग जब 8 मार्च 2020 को निकले, हमारे पास कोई मैंडेट नहीं था, बिल्कुल कोई मैंडेट नहीं था लोगों का, लेकिन दिल में दर्द था अपने लोगों का। और एक डर भी था कि 5 अगस्त 2019 को दिल्ली की भाजपा सरकार ने जो 370 और 35A हटाया, एक फ्लड गेट खुल गया था। जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान से लोग आके यहाँ ज़मीनें खरीद सकते थे, यहाँ नौकरियाँ ले सकते थे, और अस्थानी लोगों के लिए कोई फ्यूचर नहीं बचता था। हमारी डेमोग्राफी चेंज होने का खदशा होता था। लेकिन हम जो 40 या 50 लीडर उस वक्त मिले, हमने अपनी रेपुटेशन को दाव पे लगा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूर किया कि 3 महीने की नेगोशिएशन के बाद उनके साथ ये तय पाया कि वो एक हुक्मनामा इशू करेंगे जिसके तहत जम्मू कश्मीर की ज़मीनें खाली अस्थानी लोग ही आपस में खरीदो फरोख्त कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर की सभी नौकरियां हमारे बच्चों के लिए होंगी। मुझे लगता है अगर हमारे पास मैंडेट होता हम शायद 370 भी वापस लाते, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मैंडेट उस वक्त था नहीं। तो आज जो सरकार जिसकी आपने अभी बात की, 50 MLA उनके हैं, इतनी बड़ी मैंडेट से बनी हुई सरकार अगर उतना कुछ भी नहीं ला सकती है जो हमने लाया, तो मुझे लगता है ये अफसोस की बात है
یہ جموں کشمیر کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا کیا انہوں نے صحیح دشا میں اپنا ووٹ استعمال کیا یا جذبات کی رو میں وہ بھی بہہ گئے اور 5 سال اپنی ڈیولپمنٹ کے یا اپنے حق کے، جیسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم اسٹیٹ ہوڈ کہتے ہیں یا ہم بچوں کی نوکریاں کہتے ہیں، میں تو سب سے زیادہ کہتا ہوں ان نوجوانوں کی، ان بزرگوں کی جو جیلوں میں بند ہے، جن کی رہائی کے بارے میں ہم نے کہا تھا ہم ایک ایمنسٹی کروائیں گے 30 اکتوبر کو، کیونکہ مینیفیسٹو سیاسی جماعتوں کی بائبل ہوتی ہے اور ہماری بائبل وہیں پہ موجود ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے جو لکھا تھا ہم وہی کہتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور ہماری سیاست سچ پہ مبنی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں لوگوں نے سچ کی آواز کو اس وقت پہچانا نہیں. بہرحال شکر الحمدللہ ان 9 مہینوں میں لوگوں کو احساس ہو گیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. سر آل پارٹی میٹنگ میں آپ گئے تھے ایل جی کے پاس، تو کیا بزنس رولز کو لے کے کوئی بات ہوئی؟ نہیں، یہ تو بالکل امرناتھ یاترا کو لے کے تھا اور ہمیں امید ہے کہ یاترا بڑی خوش اسلوبی سے انجام پائے گی اور جموں کشمیر کے لوگ جس طرح روایتی طور اس کا استقبال کرتے رہے ہیں آج بھی کریں گے اور ہمارے لیے وہ مہمان ہیں اور ہم مہمانوں کی طرح ان کی عزت کریں گے. سر آپ نے ابھی بولا مینیفیسٹو بائبل ہوتی ہے، تو این سی کی بائبل پہ آپ کیا بولیں گے آج؟ دیکھیں میرے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خود ہی اس سے مکر گئے ہیں. جو انہوں نے کہا وہ پورا نہیں کر رہے ہیں. اب کبھی وہ کہتے ہیں 5 سال میں کرنا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں 1 مہینے میں ہمیں 1 لاکھ جابس دینے تھے. مجھے نہیں لگتا ہے میرے کہنے سے اس میں کوئی فرق پڑے گا. لوگ خود بہترین جج ہیں اور وہ لوگ خود جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، کون سی چیز سچ کہی، کون سی چیز جھوٹ کہی. میرے لیے اچھا نہیں ہے کہ میں کسی پہ الزام تراشی کروں. سر انجینئر رشید آج ہنگر اسٹرائک پہ جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ انجینئر رشید کے ساتھ زیادتی ہے، ان کو بند رکھا گیا ہے، غلط بات ہے. لوگوں نے انہیں چنا تھا، بھاری اکثریت سے چنا تھا، انہوں نے پھر الیکشن میں بھی حصہ لیا. ٹھیک ہے، ان کے ایم ایل اے بھی ایک چنا گیا، تو گورنمنٹ آف انڈیا کو ان کو ریلیز کرنا چاہیے. کیوں ان پہ جو الزامات ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ جب لوگ کسی کو چنے تو اس کو بھی زیر مد نظر رکھنا چاہے. تو جتنی جلدی رہا ہو. شبیر احمد شاہ صاحب علیل ہیں، اللہ کرے ان کا بہترین علاج ہو اور انسانیت کے روح سے ایکسس دینی چاہیے ان کے گھر والوں کو، ان کے ساتھ رہنے کے لیے، علاج کے لیے، جس طرح باقی لوگوں کو، کچھ لوگوں کو مراحت اسی کیس میں دی گئی ہیں. ان کو میں نہیں کہتا ہوں کوئی اسپیشل مراحت دے دو، لیکن جو کسی اور کو اس میں دی ہیں ان کو بھی دیجیے. کیونکہ بہرحال شبیر احمد شاہ صاحب کا ایک رول ہے، جموں کشمیر کی سیاست میں ایک رول رہا ہے اور رول کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ رول نہیں ہے. سر ریسنٹلی ایک نیوز آئی تھی جس میں آپ کی کنسٹیچوئنسی میں جو ایم ایل اے چن کے آئے ہیں انہوں نے آج تک کام نہیں کیا، آج وہ ریگریٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے جیتا نہیں تو وہاں پر کام کچھ ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ تو جمہوریت کا ایک حصہ ہے. کہیں لوگ خوش ہوتے ہیں، کہیں لوگ نہیں خوش ہوتے ہیں، چلتا رہے گا. مجھے لگتا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جو چنے گئے ہیں ان کا ڈیفرنٹ سٹائل ہوگا، جو پہلے تھے ان کا ڈیفرنٹ سٹائل ہوگا، لیکن یہ تو جمہوریت کا ایک حصہ ہے. مینڈیٹ نیشنل کانفرنس کو دیا گیا ہے لوگوں کی سڑکیں بنانے کا، لوگوں کے پانی کا انتظام، نوکریاں دینے کا، بجلی کا اور باقی چیزوں کا. ہمیں اپوزیشن کا مینڈیٹ دیا گیا ہے نشاندہی کرنا کوتاہیوں کا اور جہاں ہو سکے لوگوں کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا. ہم وہ رول انشاءاللہ نبھا بھی رہے ہیں اور بخوبی آگے کو بھی نبھائیں گے.